السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کا سب سے عظیم دن یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ روزہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، جبکہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں۔ عاشورہ عربی لفظ عاشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں دن، یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ یوم عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا 10واں دن ہے، اور یہ دن بہت سے انبیاء کرام اور امتوں کے لیے تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یوم عاشور کو اہم کیوں مانا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کئی صدیاں پہلے بھی یہ دن مقدس مانا جاتا تھا۔ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے یہود کو روزہ رکھتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث 2004۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے دن کون کون سے واقعات ہوئے؟ علماء اور مفسرین کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے کئی اہم انبیاء اور اقوام کے ساتھ عظیم فیصلے فرمائے۔ یہ چند مشہور واقعات ہیں جو 10 محرم کو پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت اسی دن ہوئی۔ یہ تمام واقعات روایات میں موجود ہیں، جیسا کہ امام ابن جوزی، امام طبری اور علامہ سیوطی نے ذکر کیا۔ کیا یوم عاشورہ کا روزہ کربلا کی یاد میں ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی سال پہلے رکھا تھا۔ شہادت حسین 61 ہجری میں ہوئی، جبکہ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد 1 یا 2 ہجری میں رکھنا شروع کیا۔ یہ روزہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شکر گزاری میں رکھا گیا، نہ کہ صرف واقعہ کربلا پر غم کے اظہار کے لیے۔ عاشورہ کا روزہ کب اور کیسے رکھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 محرم کو روزہ نہیں رکھا بلکہ فرمایا، صحیح مسلم حدیث 1134 میں ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ مسلمان 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 محرم کو، تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ عاشورہ کے دن شادی کرنا جائز ہے؟ جی ہاں۔ اسلام میں کسی دن کو منحوس یا خاص غم کا دن بنا کر شادی کو حرام قرار دینا بدعت ہے۔ یوم عاشورہ کو شادی کرنا بالکل جائز ہے، البتہ اس دن کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرنا چاہیے۔ عاشورہ کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، شکر اور اللہ پر یقین کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا۔ دین کی خاطر قربانی دینا ہی کامیابی ہے۔ یوم عاشورہ صرف غم کا دن نہیں، یہ اللہ کی رحمتوں، انبیاء کے کامیابیوں اور دین کی پر استقامت کی یادگار ہے۔ آئیے اس دن روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشن کو سمجھیں۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور حق بات قائم کرنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ خود مزید اسلامی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے علم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔